ایک دن حضرت ابراہیم نے آزر سے پوچھا کہ اے باپ، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم بندگی کرتے ہو اور دن و رات ان کے آگے ماتھا ٹیکتے ہو؟ آزر نے کہا، یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی کیسی بندگی کرتے ہو کہ ان کے نہ کان ہے نہ آنکھ ہے، نہ تم کو نفع پہنچا سکے نہ نقصان دے سکے۔ آزر نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ ہاں بولا، ابراہیم، اگر تو ہمارے خداؤں سے بیزار ہوگا تو تو سزا پائے گا، تجھے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ ان بتوں کا صرف بت ہونا ہم لوگوں کو بتا کر رہیں گے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ صرف پتھر ہیں، ان کے پوجنے میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان۔ اس وقت پوری قوم میں یہ رسم تھی کہ جب عید کا دن آتا تھا تو ہر ایک اچھے کپڑے پہن کر اپنے کو سجتا دھجتا اور اچھے سے اچھا کھانا پکا کر بتوں کے سامنے رکھ کر پھر عیدگاہ کو جاتا تھا۔ جب واپس ہوتے تو اسے استعمال کرتے اور یہ سمجھاتے کہ اس طرح پورے سال روزی میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ جب عید کا دن آیا تب سب نے حضرت ابراہیم کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ چلنے میں مجبوری ہے، اور من میں سوچا کہ میں اس کے بتوں کے ساتھ ایک کھیل کروں گا اور انہیں سبق پڑھاؤں گا کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ جب سب لوگ کھانا خالی کر کے عیدگاہ کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں پہنچے۔ انہوں نے من بہلاوے کے طور پر پوچھا کہ ایسی اچھے کھانے تم نے کھائے کیوں نہیں؟ بت آخر بولتے کیسے؟ انہیں بولنے کی طاقت نہیں۔ پھر تو حضرت ابراہیم نے کلہاڑی لے کر سب کے سر توڑ دیے، کسی کے ہاتھ کاٹے اور کسی کے کان اینٹھا، مگر بڑے بت کو بچائے رکھا اور اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی اور بت خانہ بند کر کے جلد سے جلد وہاں سے بھاگ گئے۔ لوگ جب عیدگاہ سے لوٹ کر تہخانے میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نہ کسی کا ہاتھ ہے نہ کسی کا کان، سب بڑی جلت سے زمین پر پڑے ہیں۔ بولے، کس ظالم نے یہ تماشا ہم کو دکھایا ہے اور ہمارے خداؤں کو توڑ کر ہمارے دلوں کو جلایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمیشہ بتوں اور بت پوجنے والوں پر لعن طعن کیا کرتے تھے اور بے ایمانی پر لعنت بھیجا کرتے تھے۔ سب کے دل میں یہی خیال ہوا کہ ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم نے ہی کیا ہے۔ سب نے یہی سوچا، کاش کاش ابراہیم کو کوئی مار ڈالتا۔ پھر کیا تھا، سب نے مل کر نمرود سے فریاد کی کہ ابراہیم نے تہخانے کا ادب و احترام دھول میں ملا دیا ہے۔ نمرود کو بھی بڑا تاؤ آیا، اس نے فوراً ابراہیم کو بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا۔ نمرود بھی اور قوم کے لوگ بھی سبھی غصے میں بھرے بیٹھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آتے ہی سب ایک ساتھ بول پڑے، ابراہیم بتا یہ حرکت کس نے کی ہے؟ فرمایا، تم اس بات کو بڑے بت سے پوچھو، تم اسی کی سب سے زیادہ عزت کرتے ہو، وہ تم سے کچھ نہ پائے گا، وہ تمہارا بڑا خدا ہے، کیا اتنا بھی وہ نہ بتائے گا؟ ان لوگوں کے پاس اس کا جواب ہی کیا تھا، بڑی پریشانیوں میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں۔ پھر بھی کچھ تو کہنا ہی تھا۔ بولے، تم جانتے ہو کہ بت نہیں بولا کرتے، ان میں بولنے کی طاقت ہی نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسے خداؤں کی پوجا کا فائدہ جب یہ نہ بول سکے نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان، ایسے خداؤں کو جو پوجے اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ حضرت ابراہیم کی اس بات کا کچھ لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ وہ فوراً ایمان لے آئے، اور جن کا پہلے سے ایمان تھا ان کا ایمان اور پکا ہو گیا۔ نمرود نے اس معاملے میں پڑا دیکھ کر حضرت ابراہیم کو قید کا حکم دے دیا اور سزا سنائی، اسے آگ میں پھینک دو تاکہ یہ جلے اور ہمارے دلوں میں جو غصے کی آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھے۔